بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حمزہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ صدیقی انفو۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر شمسی یا کہہ لیں کہ عیسوی سال جو ہے وہ ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال اس کا رواج صرف مسلمان معاشروں کے اندر ہے۔ جو عیسائی معاشرے ہیں یا یہودی معاشرے ہیں ان کے اندر یہ ہجری کیلنڈر نہیں چلتا۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ ہوا ایسے تھا کہ جس وقت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی فتوحات کا تانتا ساری دنیا میں بنتا جا رہا تھا، اور وہاں سے خطوط کا آنا جانا، مراسلوں کا آنا جانا، چیزوں کا آگے پیچھے ہونا، اور اس کی وجہ سے ضرورت یہ محسوس ہوئی جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس جانب دلائی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کوئی کیلنڈر وغیرہ یا سال کا تعین کریں۔ اب یہ ضروری ہے کیونکہ اس تعین کے بغیر معاملات کو چلانا آگے مشکل ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے رومیوں کو دیکھا تھا کہ ان کے کیلنڈر کے اوپر جو ہے وہ تاریخ وغیرہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے خطوط کے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ہوا یہ کہ ایک خط آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کے اوپر شعبان لکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا شعبان ہے، کس سال کا شعبان ہے۔ پہلے کیسے ہوتا تھا کہ پہلے کوئی واقعہ ہوتا کسی سال میں تو اس سال کو اس واقعے سے منسوب کر کے یاد کیا جاتا، جیسے کہ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں کہ جس سال میں اصحاب الفیل والا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ عام الولادہ یا عام المولد اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، یا اسی طریقے سے عام الحجرہ اس سال کو کہا جاتا تھا کہ جس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ تو اسی وجہ سے پھر جب سارے صحابہ بیٹھے تو اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ لگایا جائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہیں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اسی سال سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق پیدا شروع ہونا ہو گیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جب آئی، انہوں نے کہا کہ آپ ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ محرم کے بعد سے اب نئے سال کی ابتدا کو کیجیے، کیونکہ حج کے بعد انسان اپنی ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے، لہذا جب وہ نئی زندگی شروع کرتا ہے تو گویا کہ نیا سال بھی وہیں سے شروع ہونا چاہیے، لہذا ذی الحج کے بعد محرم اور محرم سے نئے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور اسی طریقے سے اس کو آگے پھیلائیں بھی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔